پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھائی لوگ پسند کرتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹ رہی ہے، وہ تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. ان کے جو ووٹر ہیں میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اس میں گئے، لیکن ان کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے وہ لطر دیکھ کے پریس کانفرنس کر کے باہر آ جاتے تھے تو کارکن کو جیل میں چھوڑ آتے تھے. ہم کوشش کریں گے اس سلسلے میں فوج سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، حکومت سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بیوروکریسی سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کا قصور تھا، ان کو پکڑیں. کارکن کا قصور نہیں ہے، وہ تو ان گائیڈڈ میزائل کی طرح بیچارہ وہاں پر حملہ آور ہو گیا، اس کو تو جو فیڈ کیا گیا تھا اس نے وہی کیا. السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر سیاڑی صاحب موجود ہیں. آج یہ ملتان سے شریف لائے تھے. یہ پورے ملک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے مارچ کر رہے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم شہیر بھائی. یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اب پچھلے دنوں جو ڈاکٹر خواجہ صدیقی ان کی بہن ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگ جائے گا مزید ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کہتی ہے کہ جب میں ان سے ملنے گئی تو ان کے سر پہ چوٹ تھی، گہرا زخم تھا اور 4 دانت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ پوچھ رہی تھی کہ میری والدہ کی صحت کیسی ہے. کہتی ہے میں اسے نہیں بتا سکی کہ تمہاری والدہ 1 سال پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے، تمہارے غم میں ہی کوچ کر چکی ہے. دوسری بات جب پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں کہ میرے 2 بچے تو واپس آ گئے، ایک اور بیٹا بھی تھا، وہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اسے کیسے جواب دوں کہ جناب مجھے خود بھی نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، یہ شہید کر دیا گیا ہے. لہٰذا اس وقت یہ عافیہ صدیقی تو اپنے امتحان میں پاس ہے. یہ اس امت کا، اس قوم کا امتحان ہے کہ وہاں جو بات کی جاتی ہے کہ ایک بہن کے خط پہ آ کے پورے صوبے کو پتہ کر دیا جاتا ہے، ایسے سینیریو میں ایک بہن 22 سال سے امریکی قید میں ہے. قوم کے غیرت مند لوگ کہاں پہ ہیں؟ آپ وہ کہانیاں تو ہمیں سنا رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کے خود یہ حال ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ اور ان کی بہن ہر ایک سیاستدان کے پاس گئیں، ہر ایک فارن منسٹر کے پاس گئیں، ہر ایک انٹیریئر منسٹر کے پاس گئیں، اسٹیٹ کے تمام منسٹرز، پرائم منسٹرز کے پاس گئیں. نواز شریف ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دیتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی لاؤں گا. وہ ان کا پٹھا عافیہ صدیقی کے نام بیچ کے چلا گیا. عمران خان نے، اس بیوقوف آدمی نے 18 سال 20 سال نعرے لگائے کہ ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ عافیہ صدیقی کو لائیں گے. اس نے جب امریکہ جاتا ہے اس سے صحافی سوال پوچھتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات ہوئی آپ سے، تو وہ بات کا رخ موڑ دیتا ہے. یہ ایسے بزدل ہیں، یہ صرف ادھر ایبسولوٹلی نوٹ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کچھ نہیں کہا. آج تک مجھے دکھ اس بات کا کہ مجھے خان سے بہت توقعات تھی کہ وہ کچھ کر سکتا تھا، وہ انٹرنیشنل کیلیبر کا آدمی تھا، انٹرنیشنل اسٹیشن کا آدمی تھا، بٹ انفارچونیٹلی فیل. اس کے بعد آپ جاتے ہیں، زرداری گورنمنٹ آئی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کیا. رحمان ملک کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا، اس نے اپنا رول تھوڑا بہت پلے کیا. آپ جس طرح پورے پاکستان میں آپ نے جے پی کے میں گئے، آپ نے لانگ مارچ کیا، پنجاب میں بھی، اس کے بعد آپ نے بلوچستان بھی جانا ہے، تو کیا حکومت کے اوپر کوئی پریشر گھر ہے، کوئی مثبت نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، فقیر اور درویش کا کام اذان دینا ہوتا ہے. ہم اذان دے رہے ہیں، آگے کوئی آتا ہے آپ کی اذان پہ نہیں آتا ہے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ تو ضرف کی بات ہے، غیرت کی بات ہے کہ کیا ان کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں، یا ان کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو برہنہ کر کے ان کی آڈیو ویڈیو لیک کی جائے، اپنے ہی لوگوں کی ان کی اعتماد سے گفتگو کو ریکارڈ کیا جائے، اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جائے، اپنی قوم کی بیٹیوں کو شناخت کریٹ کی جائے، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو غدار کا، عیار کا، دشمن کے یار کا لقب دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اپنے دھونس کو جمانے کے لیے، اپنے اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے یہ غریب عوام پہ ظلم کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے کیا تھا، جس طریقے سے فرعون چاہتا تھا کہ اس کی نام نہاد خدائی قائم رہے، یہ اپنی نام نہاد سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ سے عوام کو زد و کوب کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
شہید بھی ہوئی پرانا سوال، کل میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ تو آپ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کوئی ہے آپ کا ایجنسی وغیرہ سے رابطہ وغیرہ؟ ملتان میں کنٹونمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مجھے اس وقت کسی فوجی میس میں ہونا چاہیے۔ اچھا شہید بھی، آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا محمد فراز لون صاحب کے تھے، جو سرائیکی رہنما ہیں پورے وسیب سرائیکی وسیب کے، تو ان سے آپ کی کیا باتیں ہوئی اور کیا اس کے آپ فیوچر میں آپ کی کیا پلان ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک مشترکہ طور پہ جدوجہد کا جاری رہنا ضروری ہے۔ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جو مشترکات ان کے درمیان ہیں وڈیرہ شاہی کے خلاف، نوابوں جاگیرداروں کے اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، اس میں یکجان ہو کے کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو سرکاری زمینیں اس وقت غیر آباد پڑی ہیں وہ ان غریب کسانوں مزدوروں حاریوں کے حوالے کر دینی چاہیے تاکہ زمینیں بھی آباد ہوں، ریاست بھی زر مبادلہ کمائے اور غریب آدمی جو ہے اس کو بھی کوئی فائدہ ہو سکے اس سے۔ تو یہ کچھ مشترکات ہیں ہماری، اور میں چاہتا ہوں ہماری پارٹی کے منشور میں ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں، صوبے بنائے جائیں، اور میں تو فرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب نام رکھیں یا سرائیکستان نام رکھیں، ملتان کو کیپٹل کریں یا بھاولپور کو کیپٹل ڈکلیئر کریں، یہاں کے لوگوں کی مرضی ہے، جس کو مرضی نام تجویز کریں یا ڈکلیئر کریں، لیکن اس خطے کو صوبہ بننا بہت ضروری ہے تاکہ اختیارات کی زبردست قسم کی تقسیم ہو، لوگوں تک پہنچے، عام عوام تک ان کے حقوق اور ان کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ملیں۔ شہید بھی یہ پچھلے دنوں یہ جلاؤ گھلاؤ جو ہوا ہے پی ٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگ بڑا بلیم کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھائی لوگ پسند کرتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹ رہی ہے، وہ تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، ان کے جو ووٹر ہیں میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اس میں گئے، لیکن ان کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے وہ لطر دیکھ کے پریس کانفرنس کر کے باہر آ جاتے تھے، تو کارکن کو جیل میں چھوڑ آتے تھے۔ ہم کوشش کریں گے اس سلسلے میں، فوج سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، حکومت سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بیوروکریسی سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کا قصور تھا، ان کو پکڑیں، کارکن کا قصور نہیں ہے، وہ تو ان گائیڈڈ میزائل کی طرح بیچارہ وہاں پر حملہ آور ہو گیا، اس کو تو جو فیڈ کیا گیا تھا اس نے وہی کیا، تو غریب عوام کو بخشیں، ان کو جیلوں سے نکالیں۔ اب آتے ہیں فیوچر کی طرف، تو پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے اور پی ڈی ایم کو کوئی ووٹ دینا نہیں چاہتا، تو مستقبل میں جب پاکستان نظریاتی پارٹی کے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ شہید بھائی، جس طرح سے آپ پاکستان کی معیشت نیچے جا رہے ہیں، ڈالر روز بروز بڑھ رہا ہے، تو آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس کے کیا جو سب سے زیادہ پرائرٹیز ہوں گی؟ کیونکہ پہلے تو یہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے اوپر کیسز سے ان کو ایک اسپیشل پیالے کے ذریعے ادھر لایا گیا ہے، تو ان سے تو عوام بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ دیکھیے 10 کروڑ سے زیادہ اثاثہ رکھنے والوں کو 10% ریاست کی ملکیت قرار دیا جائے گا، کاٹیج انڈسٹریز کو بنگلہ دیش اور چائنا کی طرز پر ہر گھر گھر تک پہنچایا جائے گا، جو آپ لوگوں کا جھگیوں میں رہنے والی عوام ہے ان کی خواتین کو ٹرین کیا جائے گا۔ ہم چائنا سے معاہدہ کریں گے کہ ہمیں اسکلڈ لیبر دی جائے، ہمارے پاکستان کی لیبر کو اسکلڈ کیا جائے۔ سر پارکر میں، اندرون سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، چولستان میں، رونی کے علاقوں میں، وسیب کے علاقے میں جتنا ہو سکتا ہے جو خالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر سولر پلیٹس لگائے جائیں، سولر پینل لگائے جائیں، بجلی پاکستان اپنی خود پروڈیوس کرے، اتنے قابل ہو جائے پاکستان بجلی پروڈکشن میں کہ ہم فیصل آباد کی انڈسٹری کو سبسڈائز کر سکیں الیکٹریسٹی بلز میں۔ وہ جو ساری فیصل آباد کی انڈسٹری بنگلہ دیش بھاگ چکی ہے وہ واپس آئے یہاں سے تو پاکستان کو سرو کرے۔ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان مسائل پر پاکستان نظریاتی پارٹی رکھتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کے مسائل کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ آخر میں قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے؟ مایوسی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی میں آ جائیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے، اور ہم ایک نئی امید دیں گے، ایک ایسا منشور دیں گے جس پہ آپ جد و جہد کر سکتے ہیں اور جس پہ آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی۔ آپ کیمرہ بے شک گھمائیں، آپ کے سارے ہمارے جیسے ہماری عمر کے نوجوان نظر آئیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑے خاندان کا نوجوان ہے جس کا بھائی ایم ایل اے رہا وہ احتراماً مہمانوں کے لیے خود نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے پارٹی میں کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو عزت دینا سکھائی ہے، ایک دوسرے کے لیے خود کو جھکا دینا سکھایا ہے۔ دیکھیں یہی چیز ہم اپنے منشور میں بھی رکھ رہے ہیں
کہ جس دن پاکستان نظریاتی پارٹی کی حکومت آئی ہم سرکاری سطح پہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے بھی معافی مانگیں گے. میرے ذرا سے جھک جانے سے اگر میرے مشرقی پاکستان کا مسلمان اور مغربی پاکستان کے مسلمان ایک دوسرے کو سینے سے لگا دیتا ہے تو میں اپنی انا کی قربانی دینے کو تیار ہوں گا. لیکن مستقبل میں میرا پاکستان اگر اس قابل ہوا کہ ہم لوگ دنیا کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں, اپنا ڈیفنس کا نظام بہتر کریں, ایشین ٹائیگر پھر سے بنے, تو شاید میں اپنے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں کہ ہم دوبارہ وہی مکمل پاکستان کو تحفہ قائد ملت اسلامی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دیں, جس تحریک میں شیخ مجیب الرحمان مرحوم کا بھی کردار تھا جب پاکستان بن رہا تھا. تو ناظرین, ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر حیدر سیالی صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمدان نیوز HD کو سبسکرائب کریں.